حسن بھائی ایک اور سوال یہ آپ کی باتوں سے ہی نکلا. اب ایک بندہ ہے حج کے لیے تو پیسہ ہونا ضروری ہے نا. ایک بندہ ہے وہ قرضے کے پیسوں سے آپ حج بھی نہیں کر سکتے. ایک بندہ ہے وہ پیسے شہادت امام حسین علیہ السلام کی گود میں اگر اکٹھا کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں نے پیسے اکٹھے ہی اس لیے کیا کہ میں شہادت کروں. دوسرا بندہ اسے کہتا ہے اگر تم نے ابھی تک اگر عمرہ نہ کیا, ٹھیک ہے, پہلے عمرہ کرو پھر شہادت کرو, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا یہ پاکستان انڈیا یہاں پہ حضرت غازی کے پاس کے علم لوگ اپنے گھروں میں گاتے ہیں اور ہر جمعرات کو ایک حاضری بھی بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت غازی کے پاس خود حاضر ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ اس پہ دعا کرتے ہیں. مجھے سنائی نہیں دیا. جی پاکستان ایک تو علم جو لوگوں نے گھروں پہ لگائے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر جمعرات کو لوگ علم کے نیچے جن گھروں میں علم ہے وہ ایک حاضری سی بناتے ہیں اور یعنی کہ کوئی چیز پکا لی اور کہا کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری ہے, ہم دعا کرتے ہیں اور حضرت غازی کے پاس خود اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس کا کیا کوئی اجر و ثواب ہے یا دیکھیں آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ لوگ حج کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں پھر وہ سے کربلا جاتے ہیں, تو یہ بھائی اگر آپ پہ حج واجب ہے تو آپ کو حج جانا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں. وہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو رمضان کا روزہ اپنی جگہ ہے, نماز اپنی جگہ ہے, زیارت کرنا اپنی جگہ ہے. تو حج کرنا یہ اگر کسی شخص پہ واجب ہے تو اس کو حج کرنا ہوگا. حج نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں مرتا, وہ یہودی مرتا ہے, مجوسی مرتا ہے, مسلمان نہیں مرتا. حج واجب ہے جس پہ ایک دفعہ زندگی میں, زیادہ نہیں, ایک دفعہ. اس کے علاوہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جانا بھی مستحب ہے, اس کا بڑا ثواب ہے. اور حج جب انسان جاتا ہے تو اس میں اس کے بعد یا اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتا ہے, اہل بیت علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منٹ بھائی آپ کی آواز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت, اس کا جو ثواب ہے وہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ بقیہ علیہ السلام کی جو زیارت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ثواب سے شاید کم نہیں ہے. اچھا, علم کی بات دیکھیں, علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا, امیر المؤمنین علیہ السلام کا علم تھا. امام حسین علیہ السلام کے علم تھے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا علم تھا, ٹھیک ہے نا. جو شیعہ اپنے گھر میں علم رکھتے ہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, حضرت اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں, حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے یاد میں, کربلا کی مظلومیت کی یاد میں, کہ ان کا علم جو ظالمین کے ظلم کی وجہ سے گرا ہے ہم اس کو بلند رکھیں گے, اپنے گھروں میں رکھیں گے, اس سے پیار کریں گے. تو یہ جو ہے علم یہ کوئی بدعت تو رہی ہے تو نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. سب روایات میں, آپ کی کتب ہمارے کتب میں, ٹھیک ہے نا. یہ اور اہل بیت علیہ السلام کا علم رکھنا اور پھر اس علم سے پیار کرنا, احترام کرنا, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کہ یہ علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے ہوتا ہے ایک لکڑ ہے, ایک کپڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ جاتے ہیں نا, ایک لکڑی ہے, ایک کپڑا ہے, لیکن جب وہ علم بن گیا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بلند رکھنا واجب ہے, اس کو گرنے نہیں دینا. غزوہ موتا میں کتنے لوگ شہید ہو گئے, حضرت زید ابن حارثہ, حضرت عبداللہ ابن رواحہ, حضرت جعفر الطیار علم کو بلند رکھتے ہوئے شہید ہو گئے, ٹھیک ہے نا. کہ علم کو نہیں کرنے دینا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. تو اگر اس سے پیار کیا, اب لوگ جو ہے نا, یہ جو باقی جو آپ نے بتایا کہ اس پہ حاضری کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ کلچر ہے, یہ کلچر ہے, یہ دین کا یہ اس میں منع بھی نہیں, یہ دین میں کیا منع ہو نہیں. یہ بعض لوگوں میں ایسے رواج ہیں کہ بس مثلا آپ کے بھائی رواج ہوگا کہ عید ہے, مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ شعر سناتے ہیں, نعت سناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی سنت تو نہیں ہے, لیکن یہ کوئی اس سے منع بھی نہیں, اس سے منع بھی نہیں. اگر آپ کوئی چیز جائز چیز دین میں انجام دیتے ہیں, مثلا ابھی آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, یہ کوئی سنت توڑی ہے, کوئی آیا روایت توڑی ہے کہ شلوار قمیض پہننا جو ہے سنت ہے, نہیں. لیکن اگر آپ پہننے سے منع نہیں, آپ کرتے جائیں, کوئی بات نہیں. اچھا, بہت مہربانی آپ کی. میں جو ہے نا